اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 104، 104۔ اور تم میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھائی کا، نیکی کا حکم دے اور برائی پاپ سے روکے، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ And let there be a rising nation among you, inviting to all that is good, and enjoining what is right and forbidding what is wrong, and those will be the successful۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی 3 خوبیاں بتائی ہیں، یعنی یہ 3 کوالٹیز اگر ہے تو وہ لوگ، وہ قوم کامیاب ہوگی۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی کمی نہیں ہے، دوسروں کی کمی کی وجہ سے ہمارے اوپر ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ حالانکہ اگر غور کریں، سوچیں اور سمجھیں تو انسان اوپر بھی جاتا ہے تو اپنی کوالٹیز کی وجہ سے اوپر جاتا ہے، اور نیچے گرتا ہے، پروموشن ہوتا ہے تب بھی اس کے اپنے پرفارمنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ڈیموشن ہوتا ہے تو بھی اس کے پرفارمنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں 3 کام بتائے ہیں۔ پہلا کام کیا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے میں سے گروپ ہونا چاہیے، اور یہ گروپ کون سا ہونا چاہیے؟ بالکل ڈیڈیکیٹڈ۔ ایک تو ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جو اگلی آیت میں ادھر آ رہا ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ پوری امت کا کام ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے الگ ہوں۔ اس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ یدعون الی الخیر، الخیر کی طرف بلائے۔ خیر کہتے ہیں مکمل بھلائی، اس کے اپوزٹ میں شر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، شر، برائی۔ سارا خیر کیا ہے؟ پوری بھلائی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اچھائی کی باتیں ہیں، ہندو دھرم میں ہے، بودھ دھرم میں ہے، کرسچنٹی میں ہے، سب میں ہے، لیکن کمپلیٹ اچھائی، کمپلیٹ بھلائی صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ تو اس کی طرف لوگوں کو بلانا۔ کیا آپ کے شہر میں کوئی ایسا گروپ ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایسا اسپیشل گروپ ہے جو اس کام کو کرتا ہو، نان مسلمس کو جا کو دعوت دیتا ہو؟ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز کیا کہ جو مسلمان ہیں، جو اسلام کے اندر آ گئے، اب ان کو کیا کرنا؟ ان کو برابر اچھائی کا حکم دیتے رہنا، اچھی باتیں ریپیٹ ہوتے رہنا چاہیے ان کے سامنے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی ہو، خدمت ہو، لوگوں کی مدد ہو، یہ سب خیر کے کام ہیں۔ اور سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کی عبادت، یہ سب سے بڑا خیر ہے۔ اور سب سے بڑا شر کیا ہے؟ شرک۔
تو خیر کی طرف بلانا. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کام، یہ تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ قوم کے لوگ کرتے ہیں، چونکہ اس میں نقصان نہیں ہے. اب میں آپ سے بولتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیے تو آپ کیا بولیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے آؤں گا. لیکن اگلا جو کام ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے مسجدیں بڑھ رہی ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، تب اس سے کئی گنا رفتار سے برائی ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے سر عام آپ کو سگریٹ پینے والے ملتے ہیں، کوڑے کچرے ڈالنے والے یہاں پہ ہیں روڈ پر، سود کھانے والے سنگے سر عام لیتے ہیں لوگ، دیتے ہیں. کون جاتا ہے روکنے کے لیے؟ ہاں، ڈور ٹو ڈور جا کر نماز کے لیے بولنا آسان کام ہے. کیا کرے گا وہ آدمی؟ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، انکار نہیں کر سکتا، چونکہ بھلائی تو اپنے انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. لیکن اگر وہ کوئی برا کام کر رہا ہے اور اس وقت جا کے بولیے یہ سود نہیں لینا ہے تمہیں، تو ادھر سے جو ری ایکشن آئے گا وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. ہو سکتا ہے گالی ملے، ہو سکتا ہے کہ جا تم انچارج بنے ہو کیا شہر کے، اپنا دیکھو، بولتے ہیں لوگ. کچھ لوگ اپنے میں سے یہ بولتے ہیں ارے تمہیں کیا ضرورت، انہیں ماننے والے نہیں لوگ ہیں، چھوڑو انہیں، تم اپنا دیکھو. نہیں، اگر کوئی بولے کہ کیا تم انچارج ہو، تو ہاں یہ ہم انچارج ہیں. کس نے ہمیں یہ چارج دیا ہے؟ ہمیں یہ ذمہ داری کس نے دی؟ رسپانسبلٹی کس نے دی کہ ہم جہاں بھی برائی کو دیکھیں وہاں پہ 3 اسٹیپ ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. طاقت ہے، ہاتھ سے توڑ کے ختم کر دیں گے. طاقت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ زبان سے تو بولیں گے کم سے کم. وہ بھی نہیں کر رہے لوگ. اور اب تو یہ بھی فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے تو کم سے کم برا سمجھیں گے. اب تو وہ بھی نہیں. ابھی معلوم ہے آپ کو کہ لکھنؤ سے 300 مسلمان چل کے ایودھیا گئے ہیں رام مندر کا درشن کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ شرک کو پروموٹ کرنا ہے کہ توحید اور ایمان کو پروموٹ کرنا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم ضرور اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا. ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اس کو پکارو گے، دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار نہیں سنے گا. وہی ہو رہا ہے نا. کتنی دعائیں ہوئی فلسطین کے لیے، کیا ہو رہا ہے کچھ؟ کیا 27-28 ہزار لوگ مارے گئے، پوری دنیا کھڑے ہو کر کے تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہم نے چھوڑ دی ہے. اور یہ 3 کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. بہت سے لوگ تو اپنے گھر کی برائی نہیں روک پاتے ہیں، باہر تو چھوڑ دیجئے. گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، بیٹیاں عورتیں سب ننگے سر ننگے بدن باہر جا رہی ہیں، اور وہ بڈھا کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہتا ہے بے شرم کی طرح. بڈھا یا جوان کوئی بھی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے گھر میں برائی نہیں روک سکتا، باہر کیا برائی روکے گا؟ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہلکے میں لائٹلی نہیں لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا بھی دے گا. بار بار کہتا ہے انہو سمیع علیم، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. میں جو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کر رہے ہو کہ اس کو اگنور کر رہے ہو. پوری امت نے نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا. ہاں، نماز کا حکم دینے کے لیے گروپ ہے، اچھا ہے، کر رہے ہیں، وہ کوئی خراب بات نہیں ہے. لیکن برائی روکنے کے لیے کون سا گروپ ہے؟ نہیں ہے نا کوئی گروپ. ہو گیا نا. 50% ہے، 50% ہم نے اٹھا کے. تو کیا گاڑی کے 2 پہیے ہیں، 1 پہیے پہ گاڑی چلے گی؟ نہیں چل سکتی ہے.
اسی لیے ہماری گاڑی نہیں چل رہی. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انچارج بنایا ہے 3 کاموں کے لیے. ایک، نان مسلمز کو اسلام کی طرف بلانا، یہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا، نہیں کر رہے الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں، 1-2 لوگ کر رہے ہیں. نمبر 2، مسلمانوں میں چاہے ہمارے گھر میں ہو، ہمارے بچوں میں، چاہے ہمارے محلے میں کوئی برائی ہے اسے روکنا. اور نمبر 3، اچھائی کا حکم دیتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں. صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت تو ان کی ہے ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.